السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کراس ٹاک۔ ناظرین، کرگستان سے بشکیک سے ایک بہت ہی افسوسناک خبریں، پاکستانی سٹوڈنٹس اور ان کے ساتھ کچھ غیر ملکی سٹوڈنٹس اور جو تھے وہاں پہ اس ہاسٹل میں یا اس یونیورسٹی کی فیسلٹی میں، ان کے اوپر لوکل وہاں کے جو کرگز نوجوان تھے انہوں نے ان کے اوپر دھاوا بولا اور ان کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا۔ بلکہ سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ خواتین سٹوڈنٹس جو تھیں، لڑکیاں، ان کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ بہت بڑی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی جس کی وجہ سے وہاں کے لوکلز نے ان فورن سٹوڈنٹس کے اوپر دھاوا بولا اور ان کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے ایک فوری طور پر اس پر ایکشن لیتے ہوئے نوٹس لیا اور وفاقی وزیر امیر مقام کو فوری طور پر بشکیک روانہ ہونے کی ہدایت دے دی ہیں، جو کہا جا رہا ہے کہ آج رات کسی بھی وقت وہ بشکیک روانہ ہو جائیں گے۔ وہ وہاں پر اپنی سفارت خانے، پاکستانی سفارت خانے کے حکام کے ہمراہ کرگز حکام سے ملاقاتیں کریں گے اور پاکستانی سٹوڈنٹس کی پریشانیاں ختم کرنے کی، کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسری جانب وزیر اعظم نے فوری طور پر ہدایت دی ہیں کہ جو بھی پاکستانی سٹوڈنٹس کرگستان سے فوری طور پر واپس آنا چاہتے ہیں، ان کو ہمارا سفارت خانہ جو ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کرے اور ان کو سرکاری خرچ پر فوری طور پر پاکستان پہنچایا جائے اور والدین کے ساتھ رابطوں کے لیے بھی فوری طور پر جو ہے ان کو فیسیلیٹیشن دی جائے۔ ناظرین، پروگرام کے آخر میں ہم تھوڑا سا بات کریں گے۔ آج سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب نے اپنی جو نون لیگ کی سینٹرل ورکنگ کونسل کے اجلاس سے خطاب کیا، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور پروگرام کے ناظرین، پہلے حصے میں میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فصیح محمود ہیں، اسٹوڈنٹ آف میڈیسن ہیں کرگستان میں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فصیح آپ کے وقت کا۔ فصیح، ذرا بتائیے کہ ایکچولی یہ معاملہ سارا شروع کیسے ہوا؟ سر، معاملے کی اگر شروعات کی بات کی جائے تو آج سے 2 دن قبل جو ہے ایک چھوٹا سا جھگڑا ہوا، جو کہ جھگڑا تھا بھی جو ایجپٹین لوگوں کے اندر اور لوکل یہاں کے جو لوگ ہیں ان میں تھا، اور وہ بھی ایک چھوٹی سی بات کے اوپر ان میں آپس میں جھگڑا ہوا، جو کہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ سوشل میڈیا جو ہے نا بڑے صارفین بڑے ایکٹیو ہے، تو یہاں پہ وہ ویڈیو وائرل ہو گئی اور ویڈیو وائرل ہونے کے بعد جو ہے نا وہ انتشار پھیل گیا ادھر کرگستان کے لوکل لوگوں میں، اور وہ لوگ اپنے گھروں سے باہر آ گئے، اور جب باہر آ گئے تو ان کو مس انڈرسٹینڈنگ تھی، حالانکہ پاکستانیوں کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا، لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ مس انڈرسٹینڈنگ کی بنا پہ اور سوشل میڈیا کے مس یوز پہ میں کہنا چاہوں گا کہ جو ہے نا عوام اتنی باہر نکل آئی اور انہوں نے اپنا رخ جو ہے ہمارے ہاسٹل کی طرف، فورن اسٹوڈنٹس کے ہاسٹل کی طرف اور ان کی ریزیڈنس کی طرف کر لیا۔ اور ہمارا یہاں پہ ایک جو ہے بڑا ہی مشہور ہاسٹل ہے، وی آئی پی ہاسٹل، وہاں پہ ہمارے کافی سارے جو ہے پاکستانی جو ہیں لڑکے لڑکیاں دونوں جو ہیں وہاں پہ رہتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے انہوں نے حملہ کیا اور ان کے جو ہے نا شیشے وغیرہ بھی توڑ دیے اور ایون اندر گھس گئے وہ، اور انہوں نے دروازے وغیرہ توڑ کے گرلس کو انہوں نے جو ہے نا بہت زیادہ ان کے ساتھ بھی بدتمیزی کی ہے، لڑکیوں کے ساتھ بھی انہوں نے، اور جو ہمارے بھائی ہیں ان کو بھی مارا گیا ہے یہاں پہ، اور ایون یہ کہ باہر جانے کے لیے کوئی چیز بھی لینے جا نہیں سکتے ہم لوگ، کیونکہ باہر بھی اگر جائیں گے تو مطلب وہ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ کب باہر آئیں۔ ابھی ایز وی اسپیک ڈاکٹر فصیح، ایز وی اسپیک واٹ از دا سچویشن ایز وی اسپیک؟ آپ کہاں پر ہیں؟ اگر آپ نہیں بتانا چاہتے ہیں تو بالکل آپ نہ بتائیں، لیکن اس وی آئی پی ہاسٹل کے حوالے سے آپ ہمیں اگر ایز وی اسپیک اس وقت کیا پوزیشن ہے؟ سر، فی الحال تو میں تو اپنے اپارٹمنٹ میں ہوں، لیکن وی آئی پی ہاسٹل جو ہے اس میں پولیس نے جو ہے نا ابھی تو معاملات سیٹل ڈاؤن کر لیے ہیں۔ رات کے ٹائم سین ایسے تھا کہ وہاں پہ جو لوگوں کی تعداد تھی وہ بہت زیادہ تھی اور پولیس جو ہے وہ بہت کم تھی، تو وہ ہینڈل ہی نہیں کر پائی ان کو، اور ساتھ میں جو ہے وہ ایون پولیس والے بھی جو ہے نا ان کے ساتھ ملوث تھے کچھ چیزوں کے اندر جو ہے نا، اور وہ بھی ویڈیوز بنا رہے تھے ساتھ۔ اور حیران کن بات یہ ہے سر کہ جو عوام تھی، جو مشتعل عوام تھی، وہ ساتھ لائیو ویڈیوز بنا رہی تھی ٹک ٹاک پہ اور ڈفرینٹ پلیٹ فارم پہ، اور وہ جو ہے نا لائیو سب دکھا رہے تھے کہ جی ہم دیکھیں ہم فورن اسٹوڈنٹس کو مار رہے ہیں اور یہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، آپ سب دنیا کو دکھا بھی رہے ہیں ساتھ میں۔ یہ بڑا ہی ہمارے لیے افسوسناک تھا، اور ساتھ میں ہماری جو لڑکیاں ہیں ان کے اوپر جو ظلم کیا گیا، ہمارے جو بھائی ہیں ان کے جو ہے نا سر پھاڑے گئے، کتنے عوام ہماری جو ہے نا وہ شدید زخمی ہیں۔ تو یہ بلا یعنی کہ امتیاز فورن سٹوڈنٹس کے اوپر انہوں نے دھاوا بول دیا، حالانکہ آپ کا پاکستانی سٹوڈنٹس کا اس واقعے سے دور کا کوئی تعلق نہیں تھا، لینا دینا نہیں تھا، اور آپ ڈاکٹر فصیح محفوظ ہیں؟ جی، میں اپنے فلیٹ میں محفوظ ہوں، لیکن محفوظ یہ نہیں پتا کہ کب تک ہوں،
کیونکہ میرے آس پاس والے اپارٹمنٹس والوں کو تو پتا ہے کہ یہاں پہ فن اسٹوڈنٹ رہتا ہے. صحیح. تو اب وہ بھی مخبری کر سکتے ہیں, کوئی بھی بتا سکتا ہے کہ ابھی تو ایسے چل رہا ہے کہ لائیو ویڈیوز پہ شیئر کر رہے ہیں کہ جی فلاں ڈوم پہ فلاں اپارٹمنٹ میں پاکستانی رہ رہے ہیں, انڈین رہ رہے ہیں, بنگلہ دیشی رہ رہے ہیں, آ جائیں جی یہاں پہ ہم لوگ جو ہے نا وہ کرتے ہیں. مطلب ان کے لیے یہ ایک مطلب گیم بن گئی ہے. یہ بڑی افسوسناک بات ہے, بہت بہت خوفناک صورتحال. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں کہ کیا پاکستانی حکام سے آپ نے جو وہاں پہ ہمارے اس میں سفارتکار ہیں وہاں پہ سفارت خانے میں, پاکستانی سفارت خانے میں, ان سے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی آپ نے, اور وہاں سے کوئی مدد آنے کی کوئی شنید کہ کوئی امید کہ آپ کے والدین سے آپ کا رابطہ ہو, یا جو زخمی ہیں, اور خدا نہ خواستہ ایک بات اور کلیریفائی کریں کیونکہ بڑی مطلب پریشان کن خبریں پہلے چلیں کہ جی خدا نہ خواستہ کہ شاید کوئی اسٹوڈنٹ جو ہیں شہید بھی ہو گئے. سر شہید ہونے کی جہاں تک بات ہے کہ وہ ابھی تک بات کنفرم نہیں ہے, کیونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں. ایک اسٹوڈنٹ ضرور شدید زخمی ہے, لیکن باقی اسٹوڈنٹ جو زخمی ہیں مطلب ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے جو ایمبیسی آف پاکستان ہے ان نے کہا ہے کہ جی صرف ایک بندہ جو زخمی ہے کیونکہ وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوا ہے, لیکن ان کو شاید یہ نہیں پتا کہ کتنے بچے اپنے گھروں میں جو ہے نا وہ اپنا جو ہے نا فرسٹ ایڈ لے رہے ہیں, کیونکہ وہ ہاسپٹل بھی جانا سیف نہیں سمجھ رہے کہ وہ ہاسپٹل میں کیا کوئی مطلب کوئی اور لوگ ہیں وہ بھی تو لوکل ہی ہیں. تو عوام یہاں پہ اپنے جو ہاسپٹل سے ادھر جانے سے بھی ڈر رہی ہے اور اپنے گھر میں اپنا خود فرسٹ ایڈ کر رہی ہے. اور دوسری بات یہ بھی کہ یہاں کے جتنے جو کہ یہاں پہ خزائن ہیں جن کو ہم لوگ کہتے ہیں لائک آنرز ہیں, جن کے ہم نے رینٹ پہ لیے ہوئے, جن سے ہم نے اپارٹمنٹ, وہ بھی ہمیں اپنے اپارٹمنٹ سے نکال رہے ہیں اور مطلب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہمارا اپارٹمنٹ خالی کریں. اور اب بچے جو ہے نا بے گھر بھی ہوتے جا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ بڑی عجیب جو ہے نا صورتحال یہاں پہ بنی ہوئی ہے, کیونکہ یہاں پہ ورکرز بھی کافی سارے ہیں اسٹوڈنٹ کے ساتھ ساتھ. صحیح. تو آپ نے ہمارے جو سفارت خانے میں وہاں پہ کوئی اپروچ کیا, کوئی ٹیلی فون نمبرز ہیں آپ کے پاس, آپ کے ساتھ کوئی شیئر کی؟ جی سفارت خانے نے جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے نا ٹویٹر ہینڈل سے اپنے اور ڈفرینٹ جو ہے ان کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ان پہ انہوں نے اپنے اکاؤنٹ نمبر شیئر کیے تھے, اور ان پہ رابطہ بھی ہو رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو یہاں پہ مشن ہے ایمبیسی کا وہ بہت ہی چھوٹا سا ہے, جس میں 2-3 سٹاف بہت کم ہے. صحیح. جی افسران بہت کم ہے, اور اسٹوڈنٹس کی تعداد 14,000 ہے, اور ورکرز الگ سے ہیں. یہ بہت بڑی ایک بن جاتی ہے. صحیح. فصیح, کچھ وزیر اعظم نے ابھی اناؤنس کیا ہے کہ جو بھی پاکستانی اسٹوڈنٹس فوری طور پر پاکستان آنا چاہتے ہیں ان کو سرکاری خرچے پر فوری طور پر ایویکویٹ کر کے پاکستان پہنچایا جائے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کچھ لوگ اسٹوڈنٹس انٹرسٹڈ ہیں؟ سر اسٹوڈنٹس انٹرسٹڈ ہیں, لیکن ان کے ساتھ ساتھ یہاں کی گورنمنٹ سے بات کر کے اسٹوڈنٹس کی کلاسز بھی آن لائن کروائی جائیں, ان کے ایگزام بھی آن لائن کروائی جائیں. اگر یہاں سے بچے جو ہے ابھی کیونکہ سیمسٹرز کا آلموسٹ اینڈ ہے, بچے یہاں سے ابھی جو ہے وہ پاکستان اور اس کے بعد ان کے پیپرز ہیں. فصیح آپ میرے ساتھ رہیے گا. ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ نے مجھے جوائن کیا, میں چاہتا ہوں کہ ان سے بھی اپڈیٹ لے لیں. بہت بہت شکریہ ممتاز زہرا بلوچ صاحب آپ کے وقت کا. یقیناً بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے. فورن آفس بہت ایکٹیو ہمیں نظر آیا صبح سے, جس طرح ٹیلی فون نمبرز بھی دیے گئے, اسٹوڈنٹس کو بھی اپروچ کرنے کی کوشش کی گئی آپ کے سفارت خانے سے جو کرغزستان میں ہے, لیکن وہاں پہ سٹاف کم ہونے کی وجہ سے شاید ہر اسٹوڈنٹ تک وہ نہیں پہنچ پا رہے. اب صورتحال یہ ہے کہ وفاقی وزیر امیر مقام جو ہیں وہ روانہ ہو رہے ہیں, ان کے ساتھ کوئی مزید سٹاف آپ لوگ بھجوا رہے ہیں سفارت خانے وزارت خارجہ سے؟ جی شکریہ بہت بہت. بالکل آپ نے درست فرمایا. یہ ہماری اس وقت جو ایمبیسی کرغزستان میں ہے وہ اس وقت ایک بڑے چیلنج کا سامنا کر رہی ہے. پچھلے 24 گھنٹے سے بالکل نان سٹاپ امبیسڈر اور ان کی ٹیم دفتر میں ہے, اور اس پہ لوگوں کی کالز ریسیو بھی کر رہے ہیں, ان سے بات چیت بھی ہو رہی ہے. اور آف کورس جب بات چیت ہو رہی ہوتی ہے تو اس دوران کچھ لوگوں کی کالز مس ہو جاتی ہیں, تو ہم نے اس سلسلے میں لوگوں سے درخواست یہ کی ہے کہ آپ واٹس ایپ میسیجز پر ضرور بھیجیں اپنے پرٹیکولرز, تاکہ آپ کو رابطہ کر کے آپ کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے.
بالکل صحیح ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ، اب ایک صورتحال ایسی ڈیولپ ہو گئی ہے کہ ابھی ہمارے ساتھ ڈاکٹر فصیح محمود اسٹوڈنٹ ہیں، اسٹوڈنٹ آف میڈیسن ہیں، میڈیسن پڑھ رہے ہیں وہاں پہ. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو اپارٹمنٹس میں بھی رہ رہے تھے اسٹوڈنٹس، ان اپارٹمنٹس کے مالکان جو وہاں کے لوکل ہیں وہ ان کو زبردستی وہاں سے باہر نکال رہے ہیں، اور وہ نکال اس لیے رہے ہیں کہ کیونکہ ایک فضا ایسی قائم ہو گئی ہے کہ فورن اسٹوڈنٹس، مطلب ریگارڈلیس کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس اس انسیڈنٹ میں ملوث تھے کہ نہیں تھے، لیکن وہ سب جو ہیں فورن اسٹوڈنٹس کو پریشانی کا سامنا ہے اس وقت. تو اس کے لیے اب کیا بندوبست کیا جا رہا ہے؟ وزیر اعظم کی طرف سے ہمیں اطلاعات آئیں شاید کہ جی فوری طور پر ان کو سرکاری خرچ پر جو ہے وہاں سے پاکستان پہنچایا جائے. تو اس حوالے سے کیا ایفرٹ ہوگی ریگارڈلیس؟ دیکھیے اس کے سلسلے میں حکومت پاکستان کرگز حکام کے ساتھ بڑے سینئر لیول پر کانٹیکٹ میں ہے. آج ہمارے امبیسڈر نے ڈپٹی فورن منسٹر کے ساتھ ملاقات کی، اور ہمارے جو ایشوز ہیں بالکل اسٹوڈنٹس کی جنون پریشانی ہے، اور جو سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ سیکیورٹی کا ہے. یہ سارے مسائل ہم نے ان سے ڈسکس کیے ہیں. ہمیں کچھ چیزوں پہ تو کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ کل رات سے کچھ افواہیں بھی گردش کی، اس کی ہمیں کنسرن تھا. ہم نے وہ انویسٹیگیشن کا کہا. ہمیں ایک چیز کی یقین دہانی کرائی گئی کہ کسی پاکستانی کی وفات نہیں ہوئی ہے. اسی طرح سے ہمیں اب تک سوشل میڈیا پہ اس طرح کی چیزیں چلی تھی، اور پاکستان حکومت کو اس سے بہت کنسرن تھا، لیکن یہ دونوں چیزیں غلط ثابت ہوئی ہیں. لیکن جو جینوئن مسئلہ ہے وہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. اس سلسلے میں گورنمنٹ آف کرگزستان نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ انہوں نے آج ایکشن لیا، اور ان گروپس کے خلاف جو کل اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ان پہ پائے گئے، اور ساتھ میں انہوں نے ہاسٹلس جدھر پاکستانی اور فورن اسٹوڈنٹس رہتے ہیں وہاں پر پولیس بھی تعینات کر دی ہے تاکہ ان کی سیفٹی کو یقینی بنایا جائے. ایگزیکٹلی ڈاکٹر زہرا بلوچ صاحب، ایک چیز مجھے ذرا کوئکلی بتائیں کہ، اور پھر مطلب ایک کوشچن اور ہے، لیکن یہ کہ ابھی میرے ساتھ اسٹوڈنٹ موجود تھے، بلکہ ہیں ڈاکٹر فصیح محمود، وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے اسٹوڈنٹس جن کو اس بلڈنگ کے اندر جا کر مارا گیا یا اپارٹمنٹس میں تلاش کر مارا گیا، وہ ڈر کے مارے ہاسپٹل نہیں پہنچے، اور وہ ہاسپٹل نہیں جا رہے کیونکہ ان کو خوف ہے کہ وہ باہر نہیں نکلنا چاہتے. تو بہت سے جو ہیں وہ جو فرسٹ ایڈ ہے وہ اندر اپنے اپارٹمنٹس میں یا اپنے ہاسٹلز میں لے رہے ہیں. تو اس کے لیے کوئی میڈیکل ٹیمز؟ جی بالکل، جو بھی جس کے بھی ہمیں انفارمیشن ملی کوئی کہ جو لوگ زخمی ہوئے ان کی فرسٹ ایڈ کے لیے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا. ان کو جو بھی فرسٹ ایڈ لے چکے ہیں ان کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے. ایک پاکستانی ہے جو ابھی بھی ہاسپٹل میں ہیں، ان سے ہمارے امبیسڈر مل چکے ہیں، وہ اسٹوڈنٹ نہیں ہیں، وہ وہاں پر ورکر ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی بھی اسٹوڈنٹ، میں بلکہ آپ ڈاکٹر فصیح جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اگر ان کے تھرو ہی صحیح کوئی بھی آپ کے نالج میں پاکستانی کوئی زخمی ہے تو وہ ضرور ہمارے علم میں لائیں، اور اس کا نام، اس کا ٹیلی فون نمبر اور اس کی رہائش وغیرہ بتائیں، تو ضرور حکومت پاکستان اس کو پرائرٹی نمبر 1 پر ان کے ساتھ کانٹیکٹ کرے گی. ہمیں جنرل طریقے سے اس طرح کی بات چیت ضرور ملتی ہے، لیکن مدد کرنے کے لیے ہمیں فیکٹس کی ضرورت ہے. ٹیلی فون نمبر ہو، ایڈریس ہو، پاسپورٹ ڈیٹیلز ہو، ہمیں پتا ہو کہ کس بندے کی بات ہو رہی ہے. تو وہ ایک بندے نے کسی سے کہیں سنا، وہ والی بات نہیں ہونی چاہیے. ہم سب کو ذمہ داری سے بات کریں. We need to be sure. Actually, interestingly, ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ، ڈاکٹر فصیح نے بات شروع ہی یہاں سے کی کہ بیسیکلی یہ سوشل میڈیا پہ غلط تاثر کی وجہ سے یہ ساری صورتحال بنی. تو اس لیے پھر جو آپ کہہ رہی ہیں کہ we should be responsible, there is no second opinion on that. فصیح محمود میرے ساتھ موجود ہیں. فصیح، اگر آپ ڈائریکٹلی کوئی گزارش کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ترجمان ہے دفتر خارجہ کی، تو I hope she can hear you. سب سے پہلے تو بہت شکریہ. میں ان کے ایفرٹس کو بھی جو کہ ابھی یہ لوگ کر رہے ہیں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جو بھی ایفرٹس ابھی ہماری گورنمنٹ آف پاکستان کر رہی ہے، جو بھی ہماری ایمبیسی کر رہی ہے، اس چیز کو ہم لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں اور ہمیں اس بات کی خوشی بھی ہے. لیکن میں ان سے یہ ضرور درخواست کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جتنے بھی پاکستانی یہاں پہ ہیں ان کو جلد سے جلد جو ہے نا ان کے لیے کوئی کچھ کیا جائے تاکہ وہ پاکستان جا سکیں.
کیونکہ ایشو یہ ہے کہ ابھی ٹھیک ہے انہوں نے ایک بڑا ہجوم جو ہے وہ تو سائڈ پہ کر دیا ہے جیسے وہ بتا رہی ہیں میم، لیکن ہم لوگوں کے دلوں سے نفرتیں تو نہیں نکال سکتے، کیونکہ ابھی ریسنٹلی ہمارے کوئی بھی دوست باہر جا رہے ہیں تو ان کے اوپر جو ہے نا ان کو ایسی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ کوئی باہر جا رہا ہے، جا ہی نہیں رہے، لیکن اگر کوئی جا رہا ہے تو ان کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مطلب چھوٹے چھوٹے جو گروپ 2-3 لوگ بھی اگر جا رہے ہیں تو فسی لیٹ می میک یور کوسچن پریسائز. ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ، فسی کا کنسرن یہ ہے کہ اگر کوئی لوکیشن شیئر کرتے ہیں اسٹوڈنٹس اور وہ اپنے اپارٹمنٹ یا ہاسٹل بلڈنگ کی تو وہ وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں، سیف پیسج چاہتے ہیں، سو کین دیٹ بی آلسو ارینج فار دا اسٹوڈنٹس؟ جی بالکل ایسے ہے کہ کئی اسٹوڈنٹس ہماری انفارمیشن کے مطابق انہوں نے سیٹیں بک کروا کر پاکستان آنے کا پلان بنایا ہے، اور ہماری انفارمیشن کے مطابق وہ سب سیکیور طریقے سے بشکیک ایئرپورٹ پہنچ چکے ہیں، کیونکہ اب اس وقت وہاں پہ صورتحال نارمل ہو چکی ہے، تو وہ اپنے گھروں سے نکل کر ایئرپورٹ تک بخیریت پہنچ چکے ہیں. اب ہوپ فلی وہ اگلی فلائٹ پر پاکستان آ جائیں گے. اسی طرح سے ہم نے یہی کہا ہے کہ جس کو بھی اس طرح کی فیسیلیٹیشن کی ضرورت ہے وہ ضرور رابطہ کریں، اور ہم ان کو، ہمارا سفارت خانہ، ہمارے سفیر اور ان کا عملہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گا. صحیح. 2 things، سیکیورٹی بھی آپ پرووائڈ کریں گے ڈیفینیٹلی کرگز حکام سے ریکویسٹ کر کے، اور دوسرا جو اسٹوڈنٹس گھروں کے اندر، اپارٹمنٹس کے اندر اور ہاسٹل کے اندر جن کو چوٹیں لگی ہوئی ہیں وہاں پر فرسٹ ایڈ پہنچائیں گے، مطلب میڈیکل فیسلٹی. ہاں نہیں، وہ دیکھیں فیسلٹی وہاں پر پرووائڈ کی جائے گی یا ان کو ہاسپٹل مطلب سیفلی ہاسپٹل پہنچایا جائے. ڈیٹیلز میں میں نہیں جا سکتی کیونکہ وہ امبیسڈر صاحب کو زیادہ معلوم ہے، لیکن یہ کہ ان کی اگر کوئی زخمی ہے تو ضرور رابطہ کرے، اور ان کی خیریت ہماری پرائرٹی نمبر 1 ہے، اور ہمیں بتایا جائے کہ کون زخمی ہے، کیونکہ ابھی تک جتنے لوگ زخمی تھے ان سے ہمارا رابطہ ہو چکا ہے. ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ ہمیں بتائیں. صحیح. ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ، کوئی ایسی رپورٹ جہاں پہ والدین ابھی تک اپنے بچوں تک ان کی رسائی نہ ہو سکی ہو، رابطہ نہ ہو سکا ہو، کوئی ایسی رپورٹس یا سب اس وقت آن بورڈ ہیں؟ یہ فصیح جواب لینے کے بعد میں آپ سے بھی یہی پوچھنا چاہوں گا. ہاں جی، میرے پاس بھی انفارمیشن یہ تھی کہ کچھ تھے آج والدین جن کو اپنے بچوں کے ساتھ رابطہ نہیں ہو رہا تھا، تو ایمبیسی نے فیسیلیٹیٹ کروایا ہے. اس سلسلے میں کوئی 10-12 اسٹوڈنٹس تھے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے، ان کی فیملی سے ان کا رابطہ کروایا گیا ہے. لیکن اور کوئی اگر اس طرح کی نیا ڈیٹا ہے تو وہ ابھی ہم تک پہنچا نہیں. ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ، کیا کرگستان کے ایمبیسڈر کو جو اسلام آباد میں ہیں ان کو فورن آفس سمن کیا گیا؟ جی، آج صبح سویرے پہلا کام یہی کیا گیا. فورن آفس میں ان کے جو ناظم الامور ہے ان کو طلب کر کے پاکستان نے ایک سیریس ڈیمارش دیا، اور ہم نے کنسرن کا اظہار کیا کہ پاکستانی نیشنلز کو وہاں پہ جو تکلیف آئی ہے وہ اس پر ان کو ایکشن لینا چاہیے اور ان کی سیفٹی کو یقینی بنانا چاہیے. اور انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ پاکستانیوں کی سیکیورٹی اور سیفٹی وہ اس کو ایک پرائرٹی کے طور پر اس پر کام کریں گے. صحیح. بہت بہت شکریہ ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ آپ کے وقت کا، اور ڈاکٹر فصیح محمود، ہماری دعا ہے کہ آپ سیف رہیں، محفوظ رہیں، اور آپ محفوظ ہوتے ہوئے ہی پاکستان پہنچیں، اور آپ کے جس طرح کی آپ کی ڈیمانڈز تھیں کہ جب وہ آپ لوگ اسٹوڈنٹس پاکستان آ جائیں، سیمسٹر ختم ہو رہے ہیں تو آپ کے ایگزامز بھی آن لائن ہو جائیں، اور اگر کوئی کلاسز رہتی ہیں تو وہ بھی آن لائن ہو جائیں. وہ یقیناً ہماری دعا ہے کہ آپ محفوظ رہیں. ناظرین، وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، سینئر رہنما جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ، ڈاکٹر شرمیلا فاروقی صاحبہ، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، اور ملک احمد خان بچر، اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی پاکستان تحریک انصاف. اسٹے ود اس.
ویلکم بیک ناظرین آج دو بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی. ایک تو نون لیگ کی سینٹرل ورکنگ کاؤنسل کا اجلاس ہوا جو کہ پہلے شاید 11 تاریخ کو ہونا تھا لیکن آج ہوا, جس سے میاں نواز شریف صاحب جو قائد مسلم لیگ نون ہے انہوں نے خطاب کیا اور ہمیں وہ پرانا ریٹورک دوبارہ سننے کو ملا. 35 پنکچر, دھرنا, لنڈن پلان ان کے خلاف, اور پھر الٹیمیٹلی مجھے کیوں نکالا. اور اس کے بعد ایک لائن ہمیں یہ بھی سننے کو ملی کہ میاں شہباز شریف صاحب اپنے کام کے حوالے سے جو کہ وہ ملک کی خدمت کرنے کے لیے کوشاں ہیں, وہ نیک نیتی سے کام کر رہے ہیں. اور انہوں نے کہا, یہ بھی سارا بتایا کہ جب ان کو نکالا تو اس وقت ملک کی معاشی صورتحال کیا تھی اور آج کیا صورتحال ہے. ڈالر کا ریٹ انہوں نے بتایا, اشیاء خور و نوش کی قیمتیں انہوں نے بتائیں, اور پھر ساتھ ساتھ انٹرسٹ ریٹ کا بھی بتایا کہ اس وقت شاید 5.5% انٹرسٹ ریٹ تھا اور آج 22% ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ اس سب چیز کا جو کہ ہمیشہ وہ سوال کرتے ہیں کہ اس تمام جو صورتحال بنی اس کا ذمہ دار کون ہے اور ان ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہو رہی. یقیناً پہلے بھی ہم سنتے آئے ہیں, آج بھی انہوں نے یہی کہا. اور پھر وہ مجھے کیوں نکالا جو کہ ایک جی ٹی روڈ پہ سفر تھا میرا خیال میں 27 جولائی 2017 کے بعد, اس کے بعد ایک سلسلہ ہے. اور دوسری بڑی امپورٹنٹ خبر کہ ایک اور توشہ خانہ کا کیس بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے اوپر ہے جس میں کچھ گھڑیاں, کف لنکس, پین, ہیرے, سونے اور بہت کچھ, سونے کے سیٹ وغیرہ. تو میرے ساتھ موجود ہیں جی سینیٹر کامران مرزا صاحب, JUIF کے سینئر رہنما. سینیٹر صاحب بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر شرمیلا فاروقی, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی. ملک احمد خان بچر صاحب, اپوزیشن لیڈر, پنجاب اسمبلی تحریک انصاف کے لیڈر. نواز شریف کا سارٹ ذرا جلدی سے سنوا دیجئے پلیز. مارچ 1993 میں ہماری حکومت کا کیوں تختہ الٹ دیا گیا, کیا تھی اس کی وجہ؟ مجھے آج تک اس کی وجہ سمجھ نہیں آئی. میں صبح پرائم منسٹر تھا, رات کو ہائی جیکر تھا. جن کاموں نے پاکستان کو تباہ و برباد کیا ہے, کیا ان سب چیزوں کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں چاہیے؟ قوم سے یہ سوال پوچھوں, کیا آپ ووٹ دیتے وقت کیا یہ سوچتے ہیں کہ نواز شریف کی کارکردگی کیا تھی؟ اور پھر ایک وزیر اعظم کو جھوٹے کیس میں بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں فارغ کر دیا جاتا ہے اور قوم خاموش بیٹھی رہے, یہ بھی کوئی بات نہیں ہے. قوم خاموش بیٹھی رہے, یہ بھی کوئی بات نہیں ہے. سینیٹر کامران مرزا صاحب, آپ لوگ کیونکہ آج ان کی اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پچھلے 16 مہینے پی ڈی ایم کی حکومت میں آپ ان کے ساتھ بھی موجود تھے, لیکن گلے شاید اس سے پہلے بھی تھے, پی ڈی ایم کی حکومت بننے کے بعد بھی رہے جو 16 مہینے کی حکومت رہی, اور آج چھوٹے بھائی وزیر اعظم ہیں, صاحبزادی وزیر اعلیٰ ہیں, لیکن گلے ابھی بھی وہی ہیں کہ جی مجھے کیوں نکالا. ہم کب اس سے گریجویٹ کریں گے اور کب ہم, مطلب میری توقعات یہ تھی کہ وہ آج ویژن بتاتے کہ پی ایم ایل این کی جو حکومت ہے پنجاب میں اور وفاق میں جو ہے مل کر جو حکومت بنائی ہوئی ہے دیگر جماعتوں سے, ان کا ویژن یہ ہے. آٹو روٹیشن مجھ سے پوچھ رہے؟ جی کامران مرزا صاحب. جی میں نے اس میں عرض کر رہا تھا کہ یہ نیریٹو اب مزید نہیں چلے گا. یہ مجھے کیوں نکالا, یہ اب جنہوں نے نکالا آپ ان کے ساتھ آج پھر جو ہے نا آپ نے ہاتھ ملا لیا. عمران خان صاحب ایک بات جو کہہ رہے ہیں آج کہ ان کو کیوں نکالا, وہ بھی اسی سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. تو جس نے بھی جو ہے نا وہ بات کرنی ہوتی ہے وہ بھی جو ہے نا اس کا جو ہے وہ منہ جو ہے اس طرف ہوتا ہے, ان کی طرف ہوتا ہے, اور پھر جب ان کے ساتھ معاملات سیٹل ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا گلہ بھی ختم ہو جاتا ہے فار دی ٹائم بینگ, اور اس کے بعد پھر ان کو وہی یاد آ جاتا ہے مجھے کیوں نکالا یا مجھے کیوں ڈالا یا دوسرے کو کیوں نکالا. تو ہمارا ٹوٹل گریوینس یہ ہوتا ہے کہ میری جگہ پہ یہ ڈیل دوسرے کو کیوں دی. جس دن تک یہ بات ختم نہیں ہوگی پاکستان کی پالیٹکس سیدھی نہیں ہوگی. یہاں پہ صرف اتنا گلہ ہم لے کے چلتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا اور دوسرے کو کیوں جو نا انہوں نے دیا. صحیح, لیکن آپ لوگوں نے بہت بھرپور ساتھ بھی دیا اور آپ کی سربراہی میں پی ڈی ایم کی حکومت قائم ہوئی 9 اپریل 2022 کے بعد. شرمیلا فاروقی صاحبہ, کیا وجہ کیا ہے وفاق میں بھائی وزیر اعظم پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب ابھی بھی ان کے چہرے سے, باڈی لینگویج سے کوئی غصہ, کوئی پریشانی نظر آتی ہے؟ ایز اے پولیٹیکل اینالسٹ, what do you say?
بہت شکریہ جی. بڑا مشکل سوال کیا آپ نے مجھ سے جی. بڑا مشکل سوال کیا آپ نے مجھ سے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں اس کا جواب کس زاویے سے دوں. دیکھیے مجھے یہ لگتا ہے کہ جب میاں صاحب کی واپسی ہوئی تو یہ تاثر بھی دیا جا رہا تھا اور یہ تاثر آ بھی رہا تھا کہ میاں صاحب جو ہیں وہ اگلے وزیر اعظم ہیں. اینڈ پرابیبلی ہسٹری واز بینگ میڈ کہ اگر وہ چوتھے وزیر اعظم بن جاتے تو شاید اس ملک کی تاریخ میں پہلے نہیں ہوا کبھی بھی کہ ایک شخص 4 بار وزیر اعظم بنا. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ الیکشن سے 1 یا 2 روز قبل کی بات ہے, 1 دن پہلے کی بات ہے, تمام اخبارات میں یہ اشتہارات بھی چھپے تھے پی ایم ایل این کی جانب سے کہ وزیر اعظم نواز شریف. مطلب وہ ایک جسے کہتے ہیں نا پری وکٹری ایک پورا سینیریو بنایا ہوا تھا. اس میں کہیں بھی نہیں تھا وزیر اعظم شہباز شریف. اور جو ان کا سلوگن اور جو ان کا ایک ترانہ جو بنا تھا وہ بھی یہی تھا کہ پاکستان کو نواز دو. اس کے بعد جب الیکشن کے اندر ان کو سمپل میجورٹی نہیں ملی جو کہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے تو آئی تھنک دیٹ واز اے بگ ڈس اپوائنٹمنٹ. اب یہ میں اپنا تجزیہ کر رہی ہوں, یہ میرا تجزیہ ہے. مے بی اس سے ان کے چہرے پہ جو آپ کہہ رہے ہیں جو تاثر ہے وہ کسی اور ہی وجہ سے ہو. اور ظاہری بات ہے کہ ایک پشیمانی بھی ہوتی ہے, ایک ریگریٹ بھی ہوتا ہے کہ جس طریقے سے ان کو نکالا گیا اقامہ کے اوپر اور یہ وہ. آف کورس ایک ڈسگریسفل ایگزٹ تھا. پھر جلا وطنی بھی تھی. کسی بھی سیاسی لیڈر کے لیے جلا وطنی بڑی مشکل ہوتی ہے. جیل کاٹنا اس سے زیادہ مشکل ہوتا ہے جو آصف علی زرداری صاحب نے کاٹا, شہید بی بی نے کاٹا. اور ملک کے لیے قربانی دینا تو ایک الٹیمیٹ سیکریفائس ہوتا ہے جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے دیا, جو ذوالفقار علی بھٹو شہید نے دیا. تو چہرے میں آف کورس, اور پھر دیکھیں ان کی عمر بھی ہو گئی ہے, ان کی بیگم کا بھی انتقال ہوا جب وہ جلا وطن تھے, پھر عمر بھی ہے. سو آئی تھنک کہ کہیں نہ کہیں انسان سوچتا بہت ساری چیزیں ہیں. آئی ایم شیور جو اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے اس میں ہی وڈ ہیو وشڈ کہ شاید وہ وزیر اعظم ہوتے شہباز شریف صاحب کی بجائے, اور 2/3 میجورٹی ہوتی تاکہ جو قانون سازی یا جو وہ فیصلے کرنا چاہتے ہیں اس میں کسی قسم کی کولیشن کو کے حوالے سے ان کے کندھوں پہ یا ان کی مدد سے ان کو نہیں کرنی پڑتی. ابھی بھی دیکھیں نا کولیشن گورنمنٹ چل رہی ہے نا, ایم کیو ایم ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, پھر گو کے پیپلز پارٹی کابینہ میں نہیں ہے, لیکن پھر بھی پیپلز پارٹی کے وہ میجورٹی نمبرز ہمارے ہی ہیں جن سے وہ کوئی بھی قانون سازی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. آپ کے ہی ہیں بالکل. تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی, اٹ کوڈ بی اینی تھنگ ایکچولی. بالکل صحیح. ملک احمد خان بھچر صاحب, مجھے ایک بات بتائیں کہ یقیناً جب آپ قائد ہیں ایک پارٹی کے اور اس پارٹی کی وزیر اعلیٰ بھی ہیں اور وزیر اعظم بھی ہیں, تو یقیناً یہ ہسٹری کا آپ کو ریفرنس دینا پڑتا ہے, لیکن اس کے بعد پھر آپ ان کو ڈائریکشنز دے رہے ہوتے ہیں بطور قائد, اور اب ویژن دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے, اس طرح عوام کو بچانا ہے. وہ ذرا تھوڑا سا ہمیں شاید تھوڑا سا مسنگ تھا, تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیں گے کہ کیا وجہ کیا ہے؟ کیا آپ لوگوں نے اتنا ان کو ٹف ٹائم دے دیا پنجاب میں اور وفاق میں اتنی سیٹیں لے لی؟ بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پنجاب میں جو حالات ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے, کہ ایک میڈٹ چھینا گیا پنجاب میں, اور یہ تو فارم 47 کی ہی پیداوار ہے. ان کو تو میرے خیال میں 100 سیٹس کی نہیں بنتی فارم 45 کہ اگر ان کا صحیح کیلکولیشن کی جائے. تو جو میں ان کا جو چہرے پہ مایوسی, اور میں تو مایوسی کے ساتھ ندامت کہوں گا, جو باتیں وہ آج کل 3 دفعہ کے وزیر اعظم جن کے پاس پنجاب میں ایبسولوٹ میجورٹی رہی ہو 1985 سے لے کے آج تک, کئی دفعہ میرے خیال میں پنجاب میں تو ان کی 5 دفعہ حکومت بنی ہے, 6 دفعہ. چلو 88 میں مرکز میں ان کی حکومت نہیں تھی بٹ پنجاب میں تھی, اور مین بیٹل فیلڈ
وہ خود سمجھتے ہیں کہ پنجاب ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ کس, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ کس, میں تو اب یہی کہوں گا کہ کس منہ سے یہ بات کر رہے ہیں کہ میرے دور میں یہ تھا. اس کے بعد بھی ان کے بھائی کی گورنمنٹ رہی ہے, اور پچھلے 16 ماہ جو سو کالڈ نگران گورنمنٹ تھی پنجاب میں, وہ بھی تو انہی کا تسلسل تھا, جس میں سارا کچھ ہمارے اوپر تو ظلم ہی کرتے رہے. چاہے پنجاب میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ رہی ہے یا پنجاب میں مسلم لیگ نون کی اپنی گورنمنٹ رہی ہے, اور اب بھی جو ان کی اپنی گورنمنٹ ہے اسی کا تسلسل ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک معاشرتی چہرے پہ یہاں تھے, اور ویسے بھی جس طرح ان کو لے آیا گیا, جس طرح پروٹوکول کے ساتھ وہ آئے, جس طرح ان کو پروٹوکول دیا گیا کہ فیوچر کے یہ پرائم منسٹر ہیں, اور جس طرح ان کو پورٹرے کیا گیا پورے الیکشن مہم میں, تو اس کے بعد فوراً ہی یہ ہو گیا کہ ان کے بھائی پرائم منسٹر بن گیا, ان کی بیٹی چیف منسٹر. سے گورنمنٹ تو ابھی بھی ان کی ہے, تو اس میں تو ان کو کوئی پنجاب کے لیے اور پاکستان کی عوام کے لیے کوئی منصوبے دینا چاہیے, تو روڈ میپ بنانا چاہیے تھا, بجائے اس کے کیوں نکالا. تو بھائی آپ کو جب آپ نکلے ہیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ جب نکلے ہیں تو سیدھے آپ لندن چلے گئے اپنے پلیٹلیٹس کم کر کے. ڈیفینیٹلی جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں ان کے لیے جو جلا وطنی ہوتی ہے وہ بہت مشکل کام ہے, بٹ جلا وطنی جو ہوتی ہے وہ میرے خیال میں پکنک ہوتی ہے. وہ جو جلا وطنی اس طرح شہادتیں ہوئی ہیں پارٹیز میں, پارٹیز نے قربانیاں بھی دی ہیں, ہمارے لیڈر بھی اس وقت اندر ہیں, تو کم از کم نواز شریف کو پیٹرن نہیں کر سکتے. یہ سعودی عرب گئے تو وہاں پہ اسٹیل مل لگا لی, اور اس کے بعد جب ادھر آئے تو ادھر بھی بیٹھ کے کاروبار ہی کرتے رہے, اور سارا کچھ سے خود ہی کرتے رہے. تو میں ان کی جلا وطنی کو جلا وطنی اس لیے نہیں سمجھتا کہ تو یہ بھاگ کے دونوں دفعہ صحیح, بالکل صحیح, بالکل صحیح. لیکن ایک سوال یہاں پہ یہ یقیناً پیدا ہوتا ہے کہ جلا وطنی جو ہے وہ کیا فورس جلا وطنی تھی یا اپنا کہتے ہیں آسکڈ فار, یعنی کہ بھئی مجھے جلا وطن کر دو. تو بالکل وہ بھی معاملہ ہے. کامران مرتضیٰ صاحب, اب بھی جو نئے معاملات چل رہے ہیں اس کے مطابق ایک جرگہ بنا ہے جس کو محمود خان اچکزئی صاحب لیڈ کر رہے ہیں, اور تمام اپوزیشن پارٹیز کے 2 ارکان ہیں, اور وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے رابطہ کرنے جا رہے ہیں, اور ایک گرینڈ الائنس کے طور پر پرابلی بجٹ سے پہلے یا بجٹ کے بعد ایک تحریک چلانے کی بات کر رہے ہیں. تو یہ کیا پی ٹی آئی کے ساتھ گلے شکوے سب وہ جو القاب ہوتے تھے وہ اب ختم؟ دیکھیے القاب تو پھر آپ کو پی ٹی آئی کے بھی یاد ہوں گے, وہ ہمارے بارے میں کیا کہتے رہے. بالکل دونوں سائیڈوں کے یاد ہیں. ہاں, ہم نے بھی کہا ہے, میں اپنے والے سے انکار نہیں کر رہے, مگر ہم نے تو کسی کا ایجنٹ کہا ہے, مگر وہ تو پھر ڈائریکٹ کہتے تھے. ایجنٹ ہونا تو کوئی بری بات نہیں ہے, میں وکیل ہوں, ایز اے ایجنٹ پیش ہوتا ہوں. تو ایجنٹ ہونا کسی کے لیے جو ہے نا, وہ مجھے اگر کوئی کہے کہ آپ کسی قاتل کے لیے پیش ہو رہے ہیں تو قاتل کے ایجنٹ ہے, تو پھر یہ کوئی بات نہیں ہوگی. تو مسئلہ صرف یہ ہے کہ ایک سٹیج ایسا آ جاتا ہے جہاں پہ آپ تھک جاتے ہیں, تنگ آ جاتے ہیں. اس ملک میں بھی لوگ اب تھک چکے ہیں. میں اکثر جو ہے نا, خود میں کوئی ہندوستان کا حامی نہیں ہوں, مگر میں ہندوستان کا, کیونکہ ہم پاکستان جو ہے وہ کبھی حصہ رہا ہے اور یہ ایک ملک رہا ہے, تو میں موازنہ کرتا ہوں کہ ایک جیسے لوگ, اور پھر جو ہے نا ہم پیچھے کیوں رہ گئے, وہ آگے کیوں نکل گئے. تو اس میں جو ہے نا وہ رول آف لا جو ہے وہ یہ جو ہے نا ان چیزوں کو پرائرٹی ملتی ہے. حالانکہ وہاں تو آبادی کا اتنا بڑا بوجھ ہے کہ اس آبادی کو سنبھالنا. بالکل صحیح. کامران مرتضیٰ صاحب آپ نے بچا فرمایا, لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ حافظ عبداللہ صاحب کل کہہ رہے تھے کہ پرانے گلے شکوے اب ختم, بھول گئے ہم. اب کیا دونوں جماعتیں, مطلب میجر پلیئرز تو یہ ہیں, محمود خان اچکزئی صاحب کو شاید اس لیے آگے کیا ہے کیونکہ وہ ذرا تھوڑا سا آپ بھی ان کا دید لحاظ کر لیں گے. اگر صرف پی ٹی آئی کے لوگ ہی آتے ڈائریکٹ بات کرنے تو شاید ذرا سی مشکلات ہوتی. تو کیا جو بھی تحریک شروع ہو رہی ہے وہ ایک تو پہلے یہ بتائیں کہ کیا بجٹ سے پہلے ہوگی یا بجٹ کے بعد, اور دوسری بات کہ کیا کنٹینر پر اکٹھے ہوں گے اگر کنٹینر ہوا, کیونکہ اب کنٹینر ایک سمبل بن گیا ہے تحریک کا.
دیکھیے ہماری طرف سے آپ نے یہ دیکھا ہوگا، حافظ حمداللہ صاحب شاید مجھ سے زیادہ ویل انفارمڈ ہوں گے، انہوں نے کہا ہوگا کہ گلے شکوے ختم ہو گئے، مگر مجھے اتنا پتہ ہے کہ کچھ ملاقاتیں پی ٹی آئی کی طرف سے بھی، کچھ ملاقاتوں کا شاید آپ کو پتہ ہوگا، اور کچھ ایسی بھی ملاقاتیں جس کا میڈیا کو نہیں پتہ ہوگا۔ اچھا، آئے ہیں وہ اور بار بار آئے ہیں، مولانا سے ملے ہیں۔ کچھ ملاقاتیں جو ایسی بھی ہیں جو میڈیا میں رپورٹ نہیں ہوئی ہیں، اس میں بھی مولانا سے وہ ملے ہیں۔ تو اب گلہ شکوہ تو پالیٹکس میں آدمی چھوڑ دیتا ہے، گلہ شکوہ تو شاید محمود خان صاحب کو بھی ہم سے بھی ہوگا کہ ہم نے ان کو پریزیڈنشل ووٹ نہیں دیا، ہم کو بھی شاید ان سے کوئی گلہ شکوہ ہوگا، مگر بہرحال احترام اپنی جگہ پہ برقرار رہتا ہے، ہم ایک دوسرے کا لحاظ عزت کرتے ہیں۔ ہمارا اور پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے درمیان ٹینس کوئی زیادہ ہو گیا تھا۔ بالکل صحیح، لیکن ایک تو شیڈیول کیا بن رہا ہے، نارمل ہو جائیں، کامران مرزا صاحب شیڈیول کیا بن رہا ہے؟ شیڈیول جو ہے وہ بنے گا، شیڈیول جو ہے وہ اب میرا خیال ہے چند دن میں ایک وہ مظفر گڑھ والا جلسہ کر کے پھر شاید لاہور کی طرف وہ کریں گے، مگر دوسروں کا جو دوستوں کا مسئلہ شاید یہ ہے، آپ نے دیکھا کہ ہمارے جلسے ان سے زیادہ بہتر تھے یا زیادہ بڑے، اور ان کو تو اجازت بھی نہیں مل رہی نا، شاید اکٹھے مل کے چلنا چاہتے دوسروں کو تو اجازت مگر میرا ذاتی مسئلہ یہ ہے کہ سر ہمیں کون سی اجازت مل رہی ہے؟ اجازت میاں نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ اب تیاری ہے۔ اور دوسرا زرداری صاحب ایک ماشاءاللہ بالکل ان کی وہ جب چاہیں وہ جا کے کہا جاتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو منا سکتے ہیں، وہ پہلے بھی کہہ رہے ہیں کہ مفاہمت ہونی چاہیے۔ نہیں، انہوں نے میاں صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے بڑے بھائی ہیں یا چھوٹے بھائی ہیں۔ اگر زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب اپروچ کریں گے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کھلے دل سے بات کریں گے کہ نہیں؟ میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں، اس کے بعد اس پر مزید بھی بات کرتے ہیں۔ ناظرین وقت تو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ میاں نواز شریف صاحب نے کہا مولانا فضل الرحمان صاحب میرے عزیز ہیں، اور پھر میں نے شاید غلط کہا کہ جی وہ میرے بھائی ہیں، یقیناً عزیز بھائی ہوتے ہیں۔ اور جو کامران مرزا صاحب نے کہا کہ یہ ڈیفینیشن آنی چاہیے تھی کہ چھوٹے بھائی ہوں یا بڑے بھائی ہوں۔ میں کوئکلی اگر اجازت دیں تو میں، کیونکہ شرمیلا فاروقی صاحبہ آپ لوگ حکومت میں بیٹھے تو نہیں ہوئے لیکن آپ الائنس میں ہیں، تو میں چاہوں گا ایک ورڈکٹ اپوزیشن کا اور بھی ہم سن لیں۔ ملک احمد خان بچے صاحب کہ کیا یہ طے ہے کہ اب آپ لوگوں نے بھی سٹریٹ پر ہی رہنا ہے یا پارلیمنٹ میں معاملات طے کیے جا سکتے ہیں؟ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو پارلیمنٹ میں بھی بہتر طریقے سے آگے لے کر چلا جایا سکتا ہے۔ دیکھیں جی، ہمارا چونکہ بنیادی ہم ووٹ لے کے جو آئے ہیں، ہم خان صاحب کی جو بوگس خدمات ہیں، جو ایک پی ٹی آئی کو ووٹ ملنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے، بلکہ وجہ بھی یہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے جی کہ پارلیمنٹ میں ہم اپنا کردار ضرور ادا کر رہے ہیں، لیکن ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے۔ اب دیکھ لیں پنجاب میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، تو پارلیمنٹ میں بھی ہم اپنا کردار ادا کریں گے، اور ایٹ دا اینڈ جس طرح یہ تحفظ پاکستان ایک جماعتوں کا الائنس ہونے جا رہا ہے، تو اس میں یہ ہوگا کہ ہم اس میں بھی اسٹریٹ پہ بھی ڈیفینیٹلی جلسے فیلڈ میں ہوتے ہیں، تو اس میں بھی پاکستان صاحب کا کردار ہوگا، اپنا انڈیویجول پاکستان صاحب اپنا رکھتی ہے، ایک بیک اپ رکھتی ہے۔ تو چیزیں جو آگے آنی ہے، چونکہ یہ مسلط کیے گئے ہیں دونوں مرکز میں بھی اور صوبہ پنجاب میں، یہ جو ہمارے اوپر یہ حکومتیں مسلط کی گئی ہیں، تو ان کے خلاف تحریک تو چلے گی۔ نہیں تو آپ تیار ہیں؟ آپ لوگوں کو پورا یقین ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اب آپ کے ساتھ مل کر چلیں گے، سنی اتحاد کونسل کے ساتھ چلیں گے، جو محمود خان اچکزئی اور دیگر جماعتیں سب مل کر اب چلیں گے، اکٹھے ہوں گے؟ کیونکہ لگ تو یہ رہا ہے کہ شاید مولانا فضل الرحمان صاحب کو زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب منا بھی لیں۔ دیکھیں، یہ تو آپ ان کے اینڈ پہ ہے نا جی، مولانا صاحب کے، اس کے اب ان کا فیصلے کا میں تو کوئی اپنی طرف سے نئی
بات تو نہیں کر سکتا، بٹ جو ہمارا، میں پہلے یہی آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ آئین تحفظ پاکستان میں ایک اکیلے پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے، اس میں اس وقت سربراہ ہیں محمود صحیح۔ میں چاہوں گا بالکل، میں چاہوں گا کہ شرمیلا فاروقی صاحبہ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا، شرمیلا فاروقی صاحبہ، ذوالفقار علی بھٹو شہید کے دیے ہوئے آئین کے حوالے سے تحفظ آئین پاکستان تحریک چلنے جا رہی ہے، تمام اپوزیشن مل کر، تو کیا حکومت کو کوئی پریشانی ہو سکتی ہے یا کوشش کی جائے گی کہ جس طرح آج بھی کہا میاں نواز شریف نے اور پریزیڈنٹ زرداری صاحب تو انتخابات سے پہلے، بعد میں اور حکومت سازی کے وقت بھی اور پہلے خطاب میں بھی کہہ رہے ہیں کہ مفاہمت، بات چیت سے آگے چلا جائے؟ دیکھیے جی، دو چیزیں ہیں، آپ کے ایک سوال میں دو سوال تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مفاہمت، دیکھیے the only way forward is dialogue. ڈیموکریسی کا کیا مطلب ہوتا ہے in the true essence of the word is dialogue, debate, discussion. یہ ڈیموکریسی کا ایسنس ہے۔ ڈیموکریسی کا مطلب یہ نہیں ہوتا rule by the majority. ڈیموکریسی کا مطلب ہوتا ہے rule by consensus. سو ہم نے تو ہمیشہ سے، اور ہمیں اکثر یہ تانا دیا جاتا ہے کہ جی آپ مفاہمت ہی کر جاتے ہیں، مفاہمت ہی کر جاتے ہیں، تو مفاہمت کی بنیاد تو صلح حدیبیہ سے رکھی گئی ہے نا۔ جنگ سے کبھی کسی کو فائدہ نہیں ہوا، لڑائی سے کبھی کسی کو فائدہ نہیں ہوا، تو آپ اگر اس دور سے شروع کریں اور آج کے دور میں آئیں تو شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بھی مفاہمت کی تھی جب سملہ ایگریمنٹ ہوا تھا۔ اس کے بعد آپ اگر نواز شریف اور بی بی شہید کو لے لیں تو انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کی۔ پھر جب صدر زرداری صاحب آئے تو انہوں نے پھر ایک کنسنسس پالیٹکس کا آغاز کیا، مفاہمت کی، اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلے۔ یہ ایک تاریخ ہے، خیر اس میں اگر میں جاؤں گی تو آپ کے پروگرام میں وقت نہیں رہے گا۔ اب بات یہ ہے کہ آگے چلنے کا راستہ بھی کیا ہے۔ ویو لاسٹ ٹو مچ ٹائم، ہم نے بہت وقت ضائع کر دیا۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ ملک کے جو مجموعی حالات ہیں، 5.7 ٹریلین آپ کا سرکولر ڈیتھ ہے، 26 ملین بچے آؤٹ آف اسکول ہیں، ہیپاٹائٹس سی میں آپ نے ہیڈ لائنز بنا دی ہیں پاکستان نے، پولیو ہم ختم نہیں کر پائے، لسٹ از اینڈ لیس، وی میک ہیڈ لائنز فار آل دا رانگ ریزنز۔ 3 بلین، یہ قوم جو ہے نا، یہ 250 ملین لوگوں کی یہ قوم ہے۔ وی ہیو ون آف دا موسٹ انٹیلیجنٹ اینڈ روبسٹ آرمی ان دا ورلڈ۔ 5 لاکھ پلس ہمارے پاس فوجی جوان ہیں۔ اب ہم وی آر اے نیوکلیئر اسٹیٹ، اور $3 بلین کے لیے ہم نے IMF کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے۔ کیا ہم اپنا ملک خود نہیں چلا سکتے؟ چلا سکتے ہیں، اگر ہم آپس کی نفرتیں اور رنجشیں اور انا کی سیاست کو ترک کر دیں۔ اس ملک میں ہر چیز ہے، یہ ملک ہر چیز کر سکتا ہے۔ اس ملک میں وہ ذخائر ہیں، وہ ٹیلنٹ ہے، وہ جذبہ ہے، وہ قوت ہے کہ ہم اس ملک کو ان بحرانوں سے نکالیں۔ We just have to put our internal house in order. اور the only way forward is dialogue. اور ہم نے پہلے دن سے پیشکش کی بھی ہے، لیکن اگر کوئی انا کی سیاست میں ملک کا دیوالیہ نکالنے کے اس نے عہد کر لیا ہے تو اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں جناب آئین تحفظ پاکستان تحریک۔ یہ دس از سچ اے، مجھے اس پہ یہ سن کے مجھے ہنسی آتی ہے۔ یہ وہ اپوزیشن بات کر رہی ہے جو اپوزیشن آئین کو پھاڑتی ہے پارلیمان کے اندر، دھجیاں اڑا دیتی ہے۔ یہ وہ اپوزیشن ہے جو کہتی ہے کہ جی ہم سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کریں گے، ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے۔ یہ آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہاں لکھا ہوا آئین کے اندر یہ؟ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ آئین میں تمام اداروں کے جو دائرہ کار ہے وہ طے ہے۔ پریشانی کی کیا بات ہے؟ پریشانی ان کو ہونی چاہیے جن کو یہی نہیں معلوم کہ انہوں نے آگے کرنا کیا ہے۔ ہمیں تو معلوم ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے قوم کی خدمت کرنی ہے۔ میں چاہوں اس گا ملک میں گندم سمیت کسان سڑک پہ ہیں، مرزا صاحب ایک طرف آپ نے ایگریکلچر کو آپ نے تباہ کر دیا ہے۔ صحیح کامران مرزا صاحب، ایک طرف آفر ہے، زرداری صاحب بھی کہہ رہے ہیں مفاہمت کی بات کی جائے، بیٹھ کر بات کی جائے، ٹیبل پر بات کی جائے۔ یقیناً جو آپ کا جمہوری انداز کا جو احتجاج ہے وہ اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، ہونا چاہیے، لیکن دوسری جانب اب نئے پہ نیا کیسز بن رہے ہیں۔ اب توشہ خانہ کیس ایک اور بن گیا ہے، اس میں گھڑیاں، کف لنکس، پین، ہیرے اور سونے کے سیٹ اور پتہ نہیں کیا کیا وٹ ناٹ کے لیے گئے اور بیچے گئے۔
آفر دیکھیے، آفر ان کی سر آنکھوں پہ. مجھے زرداری صاحب کا ویسے بھی بہت احترام ہے. ان کا جو کسی کے ساتھ ڈیل کرنے کا انداز ہے وہ خوبصورت ہے. اس میں ان کے اندر ایک کوالٹی ہے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ گھل مل جانے کی. مگر پہلے تو مسئلے کو آئیڈینٹیفائی کریں نا کہ کسی کے ساتھ کوئی جائیداد کا پرابلم تو نہیں ہے، کسی نے کسی کے بندے کو تو نہیں مارا ہوا خدا نخواستہ کہ اس کے اوپر کوئی پرابلم ہے. مفاہمت کس بات پہ ہونی ہے؟ ایشو ہے الیکشن کا کہ الیکشن جو ہے نا وہ سارے کے سارے ریگ ہو جاتے ہیں، الیکشن کے سارے چوری نہیں ڈکیتی ہو جاتی ہے. ممکن ہے ہماری بات ٹھیک نہیں ہو تو آج مفاہمت کے لیے وہ ساتھ یہ کہیں کہ ہم آڈٹ کرانے کے لیے بھی تیار ہیں. بات ختم ہو جائے گی. سارے کا سارا جو ہے جتنا بھی وہ جو ہائپ کریٹ ہوئی ہے اس وقت وہ ختم ہو جائے گی. اور بات اس پہ طے ہوگی کہ جی کتنے پرسنٹ کا جو ہے نا آڈٹ ہونا چاہیے اور کس طرح سے اس کا آڈٹ کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. وہ لیگل سائٹ پہ لوگ بیٹھ جائیں گے اور لیگل سائٹ پہ لوگ ڈیسائیڈ کر لیں گے. اگر تو یہ الیکشن بالکل فیئر ہوئے، ہم اس کو سر آنکھوں سے لگائیں گے، چومیں گے، چاٹیں گے اور اس کے بعد جو ہے نا ان کو 5 سال ان کے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھ کے تعاون بھی کریں گے. یہ ہماری آفر ہے. اور اگر الیکشن جو ہے نا وہ یہ مفاہمت کے جو ہے نا نام کے اوپر کہ ہم کو صرف حکومت کرنے دیں اور ہم کو جو ہے نا ڈسٹرب نہ کریں اور یہ 5 سال پورے، ابھی تو جو ہونا تھا ہو گیا، 5 سال پورے کرنے دیں، تو پھر تو اس طرح سے معاملہ نہیں چلے گا نا. پھر آپ پہلے اپنا جائز ہونا، پہلے اپنی لیجیٹمیسی جو ہے نا وہ ثابت کریے. پھر لیجیٹمیسی اگر ثابت نہیں ہوتی ہے تو پھر اس کا جو ایک طریقہ کار ہے کہ نیا الیکشن ہو جائے. یہی ہو سکتا ہے. باقی زرداری صاحب ہمارے لیے بہت محترم، مولانا صاحب ویسے کامران مرزا صاحب آپ تو مجھے آج آصف زرداری صاحب کے فین لگے ہیں. آپ نے کہا کہ آپ کو آصف زرداری صاحب کا ڈیل کرنے کا سٹائل پسند ہے. میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں. نہیں ان کا سٹائل یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ کچھ دفعہ جو ہے میں کھانے پہ بیٹھا ہوں اور جس طرح سے وہ خود جو ہے نا لوگوں کو پلیٹ میں ڈال کے دیتے، یہ کھائیے وہ کھائیے. یہ تو سندھی ہاسپٹیلٹی ہے جی، نو ڈاؤٹ. بلوچی ہاسپٹیلٹی بھی ہے اپنی جگہ. اب پوائنٹ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کوالٹی ہے، جو چیز جس میں کوالٹی ہو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. بالکل صحیح، ماننا چاہیے. بالکل. ملک احمد خان بچر صاحب کوئکلی، پھر میں لاسٹ ورڈ لوں گا شرمیلا فاروقی صاحبہ سے کہ کیا مذاکرات کے لیے آپ کو سنجیدگی نظر آتی ہے یا آپ یہ دونوں چیزیں پیرلل بھی لے کر چل سکتے ہیں؟ جہاں جس طرح کامران مرزا صاحب نے کہا کہ شاید بانی پی ٹی آئی اور آپ لوگ جو ہیں وہ کہیں اور مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا خیال ہے کہ ان کے پاس طاقت نہیں ہے. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ میں سب سے پہلے بات تو یہ کروں گا کہ اس الیکشن کی کریڈیبلٹی کیا. دیکھیں یہ پاکستان کی تاریخ کے متنازع ترین الیکشن اور یہ بات ہر کسی کو پتہ ہے. اب الیکشنز کے بعد بننے والی حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے بتائیں، جس طرح سینیٹر صاحب فرما رہے ہیں کامران مرتضیٰ صاحب، یہ سب سے پہلے تعین تو یہ ہونا چاہیے کہ الیکشن اصل میں ان کے کانٹینٹ اصل میں الیکشن کے پیچھے ہے کیا. دیکھیں بات ہے سیدھی سی کہ فارم 47 کے ذریعے مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے اور خصوصاً پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ چوری کیا گیا. پنجاب میں تو مجھے جہاں تک ہے کہ پنجاب میں تو 100 سیٹس بھی نہیں تھی نون کے پاس. اب رہ گی مذاکرات کی بات. مذاکرات آپ خود دیکھ لیں کہ جو حالات اس وقت ہیں. صحیح. شرمیلا 30 seconds. شرمیلا the government is serious in offering for مذاکرات. شرمیلا صاحبہ quick 30 seconds. دیکھیں جی میں سمجھتی ہوں کہ گورنمنٹ بالکل سیریس ہے مذاکرات کے لیے. دیکھیں یہ جو چیلنجز ہیں نا یہ کسی ایک جماعت کی بس کی بات نہیں ہے کہ اس کے آپ حل کر لیں. سو گورنمنٹ بالکل سیریس ہے، ہم بالکل سیریس ہیں. ہم نے تو شروع دن سے آفر کی ہوئی تھی کہ آئیں بیٹھے مذاکرات کریں، انتخابی اصلاحات کریں، جوڈیشل اصلاحات کریں اور سب کو لے کر چلنا ہے. آپ تینوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.